نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إني رسول الله إليكم جميعا وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ قمر پہلی 4 آیات مقدسات بلکہ 3 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. غلام قادیانی کے بارے خلیفہ مسرور سے کسی نے سوال کیا کہ انبیاء 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے. غلام قادیانی کا معجزہ بھی کوئی بیان کرو، اللہ نے اسے بھی دیا ہے. تو اب خلیفہ یہ 1996 کی بات ہے. جس میں خلیفہ جو 1996 میں خلیفہ تھا بشیر الدین، وہ جواب دے رہا ہے اور میں سوال جواب بھی آپ کو سناؤں کہ کس طرح یہ لوگ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتی ہیں. قرآن پاک سے دلیل دے رہا ہے. قرآن پاک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات بیان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر سورہ قمر کی پہلی آیات مقدسات میں نبی علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا ہے. نبی علیہ السلام کا معجزہ تو قرآن پاک بھی ہے اور قرآن پاک میں نبی کا معجزہ بھی علیحدہ بیان کیا ہے. نبی کا معجزہ اور بھی بڑا وضاحت کے ساتھ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا. پھر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا
ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اتنا بڑا معجزہ قرآن پاک کا قرآن پاک نے بیان کیا نبی علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. اور غلام قادیانی کا معجزہ کیا ہے بتاتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. خلیفہ صاحب نے تو نہیں بتایا، میں بتا دیتا ہوں. رنڈیوں کے سامنے ننگا نہانا، یا رنڈیوں کا اپنا ان کے نبی کے سامنے رنڈیاں ننگی نہاتی، ان کو دیکھنا، شراب پینا، گالی گندیاں نکالنا، اور لہو لعب کی باتیں کرنا، مریدنیوں سے مٹھیاں بھروانا، یہ غلام قادیانی کے بڑے بڑے معجزے ہیں اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. پھر مریم سے پیدا ہونا، ماں باپ کو چھوڑ دینا یعنی پیور حرام زادہ کہلانا، یہ غلام قادیانی کے معجزے ہیں. چلو میں آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تھوڑا سا خلیفہ صاحب کا داؤ پیچ جو وہ لگا رہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. یہ مذاق کر رہا ہے. اگر دکھایا جائے گا تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کوئی فائدہ کوئی نہیں. حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سوائے ان جادوگروں کے جو حقیقت سے آگاہ تھے، کتنے ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے؟ ایک بھی نہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر ذرا گنوائیے تو صحیح کہ کتنے ایمان لائے تھے. جتنے حواری ہیں ان میں سے ایک بھی معجزے کی بنا پر ایمان نہیں لایا. حضرت عیسیٰ کے منہ کی سچائی تھی، حق کے دلائل تھے. اور اس کے سوا ساری عیسائیت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ کا مومن نہیں بنا. تو یہ معجزے کیا ہیں؟ پھر یہ کھیلیں بن جاتی ہیں، لیکن اعجاز اور معنوں میں ہوتا ہے. دراصل قرآن کریم اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد رسول اللہ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت تو لاؤ، کوئی ایک نشان تو دکھاؤ. اب یہ جو خاتون سوال کرنے والی ہے، کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت یہ سوال ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان بھی نہیں دکھایا تھا؟ اور اگر دکھایا تھا تو یہ کیوں کہا کہ دیکھو سارے نشان پھیلے پڑے ہیں؟ جواب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس تو بہت نشانات ہیں، لیکن تمہیں کیا چیز سمجھائے، کیسے تمہیں سمجھائے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشان آئیں گے یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر اس مطالبے کا کیا فائدہ جس کے مطلب قرآن کہتا ہے ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ تو میں خام خواہ سر مغز اپنا گواؤں وہ باتیں بیان کرنے پر جس کے مطلب قرآن کا فتویٰ ہے کہ مطالبہ کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے. پھر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے واضح قطعی اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں.
نے سماعت فرمایا، خلیفہ صاحب جو پہلے ہی بیچاری قادیان میں داخل ہے اور قادیانی ہے، احمدی ہے، اس نے پوچھا کہ جناب ہمیں کوئی خلیفہ صاحب ہمارے نبی کانے صاحب کی کوئی نہ کوئی صفت تو بتائے نا، کون سی صفت اچھی ہے، اور صفت بھی ایک معجزہ ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں نا، کانے صاحب کی صفت بڑی پیاری ہے کہ مریم سے پیدا ہو جانا، یہ خود اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اب مریم کون بنے اس وقت یہی بتا دیں یہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے کہ مریم سے پیدا ہوا ہے، مریم کی کیفیت نہیں تاری ہوئی، مریم سے پیدا ہوا ہے، پیور حرام زادہ ہے۔ پھر گندے جوڑوں میں جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہو جانا، نبی تو وہ ہوتا ہے جس کا بچپن بھی پاک ہو، جوڑوں میں گندے جوڑوں میں نہانا، پھر عورتوں کو مریدنیوں کو اپنے پاس رکھنا، ان سے خدمت کروانا، مٹھیاں بھروانا، پھر رنڈیوں کو پاس رکھنا، رنڈیوں کے گانے سننا، رنڈیوں کو اپنے سامنے لہلانا، آج تک یہی صفائی پیش کرتے آ رہے۔ وہ تو پاگل عورت تھی، وہ تو پاگل تھی، صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ معجزے ہیں، یہ غلام قادیانی کے معجزے ہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر مدینے میں یا مکے میں مرنا، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کی قادیانیوں کی۔ یہ اس کے معجزات ہیں۔ رنڈیوں کے ساتھ مل کے ناچنا گانا، یہ معجزہ ہے غلام قادیانی کا۔ اپنے گھر کے اندر مولوی کو، اس کا نام مجھے بھول گیا، نور الدین تھا یا فضل الدین تھا، مولوی فضل کو کھلے عام آنے جانے کی اجازت دینا، یہ اس کا معجزہ تھا۔ زبردستی بچیوں کی شادی کرنا اور مرید کیا کہتے ہو، اس نے کوئی پاس ہی نہ کیا، لحاظ ہی نہ کہ اس نے بےزتی کر کے رکھ دی۔ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے اس سے پڑھا دیا ہے۔ اس نے آگے کہتے بچی نے ٹھوٹا دکھایا، اس کے باپ نے بھی ٹھوٹا دکھایا، یہ اس کا معجزہ ہے۔ الزامات نہیں جو کتابوں میں آپ کی کتابوں میں، مرزائیوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ہے معجزے۔ اتنے سارے معجزے ہیں، پھر آپ لوگوں کو غلام قادیانی کے معجزے نظر ہی نہیں آتے۔ چلو کسی دل والے سے پڑھ لو، حضرت علامہ مولانا سید مبشر رضا قادری صاحب، اس سے لے لو کہ غلام قادیانی کے معجزے کتنے ہیں، وہ سارے اس نے ایک جگہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ غلام قادیانی کے معجزے کتنے ہیں یہ نہیں بتائیں گے، قادیانی نہیں بتائیں گے، قادیانی قطن نہیں بتائیں گے۔ مبشر رضا قادری، سید مبشر رضا قادری، اس سے آپ ایک چٹھی لکھیں، وہ آپ کو سارے معجزے بتا دے گا۔ اس میں یہ معجزہ پکا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ کنجروں کے ساتھ تعلق رکھنا، رنڈیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ سب سے بڑا معجزہ غلام قادیانی کا تھا۔
باقی آپ اپنا دیکھیں یہ ایک معجزہ ہے. آقا علیہ السلام کے 2 معجزے قرآن پاک میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں, باقی حدیث پاک میں ہیں, لیکن 2 معجزے قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرمائے ہیں. سورۃ نجم کا میں نے تھوڑا اشارہ کر دیا, اور دوسرا یہ معجزہ جس کی میں جن آیات مقدسات کو آپ کے سامنے پڑھا ہے, اقتربت الساعہ وانشق القمر. اب یہ سارے اس سے کہتے ہیں یہ قیامت مراد ہے, یعنی یہ قیامت مراد نہیں ہے. اقتربت الساعہ, اقترب فعل ماضی, واحد مؤنث غائب, فعل ماضی معروف, باب افتعال سے اقترب, اقتربا, اقتربو, اقتربت, یہ لفظ ہے اقتربت جس کا معنی بہت قریب ہی وہ گھڑی, سامنا گھڑی گزر چکی, ماضی معروف آئے گی نہیں, یہ قیامت لیتے ہیں مراد, یا اقترب ہے قریب ہے وہ گھڑی گزر گئی. کون سی گھڑی تھی؟ وانشق القمر, وانشق القمر. اب واو کو پیچھے ہٹائیں, آگے لفظ بنتا ہے ان شقا, ان شقا, پھٹ گیا, 2 خن ہو گیا, القمر چاند, پھٹ گیا چاند, وہ گھڑی گزر گئی, قریب ہی گزر گئی. یعنی اے مکے والو, تمہارے سامنے میرے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, تم سب نے دیکھا. اگلی آیات مقدسہ اس کی تصدیق کرتی ہیں. گزر گئی وہ گھڑی اور چاند 2 خن ہوا, چاند 2 خن ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا. وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا. یہ کہ ان لوگوں نے دیکھا اس گھڑی کو اور منہ پھیر لیا. وَيَقُولُونَ, اور کہنے لگے, هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, یہ تو جادو ہے جو پیچھے سے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے, یہ تو جادو ہے, یہ تو ہے نا, سحر مستمر, یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. یعنی اس معجزے کو ماننے کی بجائے کافر لوگ ایمان نہ لائے. جنہوں نے ایمان لانا تھا انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ سے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے. جنہوں نے ماننا تھا وہ صدیق اکبر بن گئے, عمر فاروق بن گئے, حیدر قرار بن گئے, عثمان غنی بن گئے. اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ مرزائی بن گئے, وہ مرزائی بن گئے. جنہوں نے آج بھی نہیں مانا وہ مرزائی بن گئے, منافق بن گئے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, پورے کافر بھی نہ بنے اور پوری طرح اسلام میں بھی داخل نہ ہوئے اور نبوت جاری کر دی. نبی علیہ السلام نے ترجمہ فرما دیا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. مکمل ترجمہ آقا علیہ السلام کا, دنیا کائنات میں اور کسی کی تشریح اور ترجمہ نہیں مانا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ دلائل اٹھائے پھر رہے ہیں. مولانا
قاسم نانوتوی نے اپنی تحذیر الناس میں لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تحذیر الناس کی کتاب عبارت پڑھتے ہیں اور حدیث آقا علیہ السلام کی پڑھیں گے نہیں. اتنے لعنتی ہیں خلیفے بھی اور ان کے ماننے والے بھی. غلام قادیانی کے ماننے والے بھی لعنتی بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اور نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں، خاتمہ کہ تمہیں شاید ترجمہ سمجھ نہ آئے، خاتمہ کہ تم بھول بھلیاں لوگوں کو ڈالو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین. پھر یہاں تک نہیں آقا علیہ السلام رکے، آگے مکمل فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگلی بات کر لیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اس حدیث پاک کو، لا نبیہ کی حدیث پاک کو مرزائیوں نے جھٹلایا، مرزائی اس کے منکر ہو گئے، مرزائیوں نے اس حدیث کو نہ مانا. تو رب فرما رہا وَكَذَّبُوا، ان کافروں نے، مکے کے کافروں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، اس معجزے کو، قمر کے معجزے کو بھی نہ مانا، معراج کے معجزے کو بھی نہ مانا. اللہ نے منع فرما دیا محبوب آئندہ کے لیے ان کو کوئی چیز دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ جھٹلائیں گے. جو آیت پاک پڑھ رہا تھا خلیفہ صاحب، انہوں نے ماننا ہی نہیں، ان کو پھر بتانا کیا؟ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کو آئندہ کے لیے منع فرما دیا کہ آئندہ ان کافروں کو معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے لیے معجزے ہیں. حضرت علی کی آنکھیں دکھتی تھیں، آنکھوں پہ تھوک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. علی نے کہا واہ جی واہ یا رسول اللہ، مزہ آ گیا. ساری عمر دوبارہ دکھنے بھی نہیں آئی اور حضرت علی کی آنکھ بھی کمزور نہیں ہوئی، روشنی بھی کمزور نہیں ہوئی، ساری عمر بعد میں دکھی نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جس رومال سے نبی علیہ السلام نے، جس دسترخوان سے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اور اپنا چہرہ صاف کیا تھا، وہ آگ میں ڈالا جاتا تھا صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے. نبی علیہ السلام کے چہرے کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے جس کو مس ہو گیا، آگ اسے جلاتی نہیں تھی، مٹی وغیرہ دھو دیتی تھی، جلاتی نہیں تھی. صحابی رسول جنگ میں ٹوٹا ہوا بازو لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے جوڑ دیا. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے آنکھ فٹ کر دی. یہ تو صحابہ کرام کے لیے ہیں، کافروں کے لیے تو ہے ہی نہیں، مرزائیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. مسلمان حدیث پہ بھی عمل کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور کافر نبی علیہ السلام کے معجزے کو بیان ہی نہیں کرتے. دو معجزے بڑے مضبوط ترین اللہ نے قرآن میں رکھ دیے تاکہ جو زیادہ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، چلو یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ آقا علیہ السلام ہمارے پیارے محبوب کے معجزے ہیں، یہ معجزے ہیں. اور جو نہیں مانتے ان کے لیے فرمایا وَكَذَّبُوا، جھٹلایا ان مرزائیوں نے کہ آخری نبی نہیں ہو سکتا. وہ غلام قادیانی آخری نبی، اس کو بھی آخری نبی کہتی ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا علیہ السلام کے لیے. اور قادیانی کانا صاحب کہتی ہیں کہ اس سے مراد میں ہوں، محمد میں ہوں، محمد میں ہوں، احمد میں ہوں. کانے صاحب کے یہ بھی معجزے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تخلص، ان کو اپنی طرف منسوب کرنا، قرآن پاک کو کہنا کہ یہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوا ہے،
اس سے بڑا معجزہ جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور میری بہن تو سننے والی ہے، پتہ نہیں اب تو بوڑھی ہوگی کیونکہ 96 کی بات ہے، اب تو بوڑھی ہوگی، لیکن اب جو ہے نا غلام قادیانی کے معجزے وہ سید شبیر مبشر رضا قادری سے منگواؤ اور ان کا مطالعہ کرو کہ وہ کیا بیان فرماتے ہیں غلام قادیانی کے معجزے کے بارے میں، معجزات کے بارے میں۔ اتنے معجزات ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا، قرآن پاک کو جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کر لی، پیروی کر لی، پیچھے لگ پڑے کس کے؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی، اپنی خواہش۔ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، نبی کے بعد بھی نبوت جاری رہ سکتی ہے، اور رہ کہاں سکتی ہے؟ رب کا نبی فرما رہا ہے لا نبی بعدی۔ یہ تحذیر الناس کی عبارت لیے پھر رہے ہیں، قاسم نانوتوی کی لیے پھر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کی لیے پھر رہے ہیں۔ ان کی کوئی عبارت معتبر ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں ماننا، یہ اتنے حرام زادے اور گدھے کے بچے ہیں، اتل بعد ذالک زنیم کی سارے کیٹیگری والے ہیں کہ نبی کی بات کو نہیں ماننا، نبی کی بات کو فالو نہیں کرنا۔ کس کی؟ اشرف علی تھانوی، نانوتوی، احمد رضا خان بریلوی، ان کی حیثیت کیا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ ان کی حیثیت ہی نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ نہیں۔ اگر کچھ لکھ کے ہیں تو غلط لکھا ہے، یا ان کی ایک رائے ہے تو رائے کا ہم انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ہمیں اللہ کے قرب ملے گا، نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا کہ اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کو چھوڑو۔ اور لیکن مرزائیوں کو تو کانے کی نبوت کی پڑی ہے کہ یہ ہم نے ثابت کرنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ اور رب نے فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام مکمل طور پہ قیامت تک ایک قرار پا چکا ہے، ایک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، وہ آنا ہی آنا۔ جھوٹ تو نہ بولو، کہو کہ کانے کا کوئی معجزہ نہیں۔ اس نے زبردستی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن بے وقوف لوگوں نے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کی انکار کرنا تھا، حدیث کا انکار کرنا تھا، حدیث کی تابعداری نہیں کرنی تھی، حدیث کی پیروی نہیں کرنی تھی، انہوں نے قادیانی کو گھڑ کے ایسا بیان کیا، یہ اسے ان کو خود نظر نہیں آتے، کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو خود نظر نہیں آتے کہ غلام قادیانی تو رنڈیوں کے ساتھ نہاتا تھا، ننگا نہاتا تھا۔ یہ معجزہ اتنا بڑا معجزہ تھوڑا ہے، اتنا بڑا معجزہ تھوڑا ہے کہ ننگا نہانا رنڈیوں کے ساتھ، ان کے کانے نبی کا اتنا بڑا معجزہ ہے، تو وہ معجزہ چھپاتے ہیں۔ پھر مریم کے پیٹ سے پیدا ہونا، یہ اس سے بڑا حیرت کدا ہے، حیرت زدہ ہے، حیرت ناک ہے، جو بھی کہہ لو، کہ مریم 2000 سال سے دنیا سے رحلت فرمایا بھی ہو گیا، اب مریم پھر پیدا ہو گئی، غلام قادیانی نے اسے پیدا کر لیا، پھر مریم پیدا ہو گئی، پھر وہ 2 سال کے اندر اندر جوان بھی ہو گئی، پھر 2 سال کے اندر اندر جناب قادیانی پیدا بھی ہو گیا۔ یہ معجزہ تھوڑا ہے، اتنا بڑا معجزہ کم ہے۔ آج بھی بیان کرتے خلیفے سارے، کچھ دیر مریم کی کیفیت رہی، اور مریم کی کیفیت تو نیکی میں رہے گی نا، یہ تو پیدائش کر رہا ہے اپنی، یہ بڑا معجزہ نہیں۔ 2 سال کے اندر اندر جناب مریم جوان بھی ہو گئی، مریم کے ساتھ اللہ نے رجولیت فرما لی، پھر 6 مہینے سال تک خون بھی جاری رہا، پھر رجولت کی پیور حرام زادہ قادیانی پیدا ہو گیا، مریم سے پیدا ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ تھوڑا ہے کہ مریم پیدا ہو 2 سال کے اندر جوان ہو جائے، اس سے پھر غلام قادیانی جو ہے نا وہ
پیدا بھی ہو جائے، پھر مریم جو ہے 2 سال کے بعد پھر فوت بھی ہو جائے، اور اس کو کسی کا دودھ، پتہ نہیں کس کا دودھ پلاتے رہے، پھر جناب قادیانی مریم سے پیدا ہو کے تو جناب نبی بن گیا، مسیح بن گیا، عیسیٰ بن گیا. یہی تو اپنا وہ کہہ رہا ہے نا احمد عیسیٰ، وہ بھی مرزائیوں سے پھٹا ہوا ہے نا. احمد عیسیٰ وہ بھی کہتا ہے میں بھی احمد، میں عیسیٰ، میں محمد، میں ابراہیم، میں خلیل اللہ، میں جناب اسماعیل، میں موسیٰ علیہ السلام، میں عیسیٰ علیہ السلام، یعنی سارا کچھ تو میں ہوں. اور گدھے کے بچے حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ تو خلیفے پھر بھی مجھول سا پڑھ تو لیتے ہیں، کیسے کہ یہ بھی غلط پڑھتی ہیں، پڑھتے ہیں غلط پڑھتی ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ ہے جناب غلام قادیانی کے معجزات. جو کتابیں جتنی بھی آپ کنکھالیں غلام قادیانی کی لیتے جائیں، وہاں آپ کو سارے معجزات مل جائیں گے. اگر اکٹھے لینے ہیں تو پھر حضرت علامہ مولانا مبشر رضا قادری صاحب، شاہ صاحب، ان سے کتاب منگا لو کہ ہمیں غلام قادیانی کے معجزے بیان کرنے والی کتاب بھیج دو، وہ آپ کو بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے بچنے کی اللہ توفیق